الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرے ہے شرک اصغر۔ اس سے پہلے کہ ہم شرک کی قسموں کو بیان کریں، شرک کیا ہے یہ بیان کرنا مناسب ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و عبادت اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک، اس کا ہمسر اور اس کے برابر مانا جائے، یہ ہے شرک۔ شرک اکبر یہ ہے کہ عبادات جو صرف اللہ کا حق ہیں وہ ہم غیر اللہ کو دے دیں، تو اس سے شرک اکبر ہو جاتا ہے اور اس کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے کمتر جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ عبادات مثلا صلاۃ پڑھتے ہیں، عبادت ہے، صلاۃ میں دعا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سب عبادات ہے۔ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صوم رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادات صرف اللہ ہی کے لیے درست ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکوع نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگی نہیں جا سکتی، اللہ کے علاوہ جس طرح اللہ سے خوف ہوتا ہے اس طرح کسی اور کا خوف نہیں رکھا جا سکتا، جس طرح اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے اس طرح سے کسی اور پہ توکل نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھا جاتا ہے اس طرح کسی اور کو کافی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح اگر کیا جائے تو یہ سب شرک میں آتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، اس طرح سے اللہ کے نام پر نہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر نہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ قربانی کی جا سکتی ہے، نہ نذر و نیاز دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے اس طرح دوسری چوکھٹوں پہ طواف کرنا، یہ ساری کی ساری سب شرک اکبر میں سے آتا ہے کہ توبہ کے بغیر جن کی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کوئی بھی عبادت، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف پھیرنا یہ شرک کہلاتا ہے، شرک عبادت، اور یہ اس کی معافی نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ شرک بہت زیادہ عام ہے۔ اللہ کے برابر سمجھ کے لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو سے دعا مانگتے ہیں، دوسروں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ شرک ہے جو عام ہے۔ شرک دعا، شرک عبادت، پکارنے کا شرک، یہ سب سے زیادہ عام ہے، اور اس سے سب سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک جو بڑے شرک کا دروازہ ہے، جو بڑے شرک تک پہنچاتا ہے، جو بڑے شرک کے لیے وسیلہ ہے، اس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق نیت اور ارادہ سے ہو یا اس کا تعلق اقوال اور افعال سے ہو، یہ سب شرک اصغر میں آتے ہیں۔ اس شرک اصغر کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرک ظاہر اور ایک کو کہتے ہیں شرک خفی۔ شرک ظاہر وہ ہے الفاظ اور افعال میں، جیسے مثلا کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ کوئی اپنے باپ کی قسم کھائے، بیٹے کی قسم کھائے، دادا دادی کی قسم کھائے، کعبہ کی قسم کھائے، نبی کی قسم کھائے، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے، تو اس نے چھوٹا شرک کیا۔
اگر قسم ہی کی حد تک ہے. لیکن اگر جس کے نام کی قسم کھا رہا ہے اس کے اندر نفع و ضرر کا یقین رکھا، جیسے کہ اللہ سے نفع و ضرر کا یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ بڑا شرک ہو جائے گا. تو یہ ہے قسم، غیر اللہ کی قسم کھانا. ایسے ہی اعمال میں سے جیسے مصیبت ہٹانے کے لیے کڑا پہننا، چھلا پہننا، دھاگا پہننا، گھونگھا پہننا، تعویذ پہننا، تلسم جو ہے قسم قسم کے طلسم پہننا، تو حروز پہننا، جو بھی چیزیں ہیں، جو لوگ قسم قسم کے دھاگے، ہاتھوں میں دھاگے باندھنا اور گنڈا پہننا، تو یہ ساری چیزیں، یہ اعمال شرک اصغر میں سے آتے ہیں. اگر جو ہے بندہ ان کے اندر نفع و ضرر کی بالذات یقین نہ رکھے کہ یہی نفع و ضرر پہنچانے والے ہیں، اگر یہ سمجھے کہ یہی چیزیں نفع و ضرر پہنچانے والی ہیں، تب تو شرک اکبر ہو جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے بعد یہ چیزیں نفع و ضرر پہنچاتی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر میں سے ہے. ایسے ہی شرک خفی ہے. شرک خفی یہ ہے جو نیتوں اور ارادوں میں ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ شہرت کا ارادہ رکھتے ہیں، ریاکاری کرنا چاہتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، یا مال کمانا چاہتے ہیں، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پوری طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، تو یہ بھی شرک میں سے آتا ہے، اور یہ شرک خفی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں جس چیز سے تعلق، جس چیز کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف اور اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر کا اندیشہ ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلانا، دل میں یہ ارادہ ہو رہا کہ لوگوں سے بھی کچھ مدح مل جائے، ان کی تعریف مل جائے، وہ ہمیں اچھا کہیں، دکھانا چاہتا ہو بندہ، تو یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ بڑا شرک ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو. میرے بھائیو، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، جو کچھ شرک جانتے ہوئے نادانی میں ہم سے ہو گیا، اے اللہ تو سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اے اللہ جس کو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں اسے بھی معاف کر دے، جو ہم چھپ کے کرتے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ جسے ہم جانتے ہیں اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ جسے ہم نہیں جانتے صرف تو ہی جانتا ہے، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے. تو شرک میرے بھائیو، ہر طرح کا چھوٹا بڑا شرک انتہائی خطرناک ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.